مسلمان جو ہے نا وہ کس طرح سے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں؟ کیا ایسا ممکن بھی ہے کہ مسلمان اسلام کو نقصان پہنچائیں؟ جی ڈاکٹر صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہونا تو بالکل نہیں چاہیے، تصور بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان بھی کبھی اپنے دین کو نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی نہ صرف یہ کہ ممکن ہوا ہے بلکہ اکثریت اس وقت اس میں انوالو ہے، کانشیسلی یا انکانشیسلی، نوئنگلی یا ان نوئنگلی۔ اب اس کے مختلف طبقات ہیں، ہمارے ہر طبقے میں اپنا اپنا حصہ ڈالا جا رہا ہے۔ اگر آپ بالکل کامن مین کی، لے مین کی بات کریں تو اس کی بے عملی اسلام کو نقصان پہنچا رہی ہے، بجائے اس کے کہ اس کا عمل ایسا ہوتا کہ اس عمل سے اگلا آدمی متاثر ہوتا، پورے کا پورا سوسائٹی جو ہے وہ ایک خاص کلچر میں، خاص نظم میں ڈھل جاتی، ایک پاکیزہ نظم میں ڈھل جاتی۔ اگر آپ کاروبار دیکھ لیں تو وہ جھوٹ کی بنیاد پر چل رہا ہے، تعلیم کو دیکھ لیں تو وہ جھوٹ کی بنیاد پر چل رہی ہے، آپ کے ادارے دیکھ لیں تو کہا جاتا ہے کہ سرکاری ملازم کام پر آنے کی تنخواہ لیتے ہیں اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں، یعنی تنخواہ انہیں صرف سیٹ پر پہنچنے کی ملتی ہے، باقی کام کے لیے انہیں رشوت دینی پڑتی ہے۔ یہ تو ہے ایک عام آدمی کا حساب۔ اگر آپ قوم کے معماران کی بات کریں، استادوں کی بات کریں تو کل کا استاد سلطان تھا، آج کا استاد ملازم ہے۔ وہ دفتر میں بیٹھ کے، سٹاف روم میں بیٹھ کے اپنی انکریمنٹ کی، اپنے موو اوور کی، اپنے گریڈ کی، اپنی تنخواہ کے بڑھنے کی بات کرتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اس کی ٹاک کا مرکز نہیں ہوتا، یہ ان کا ہے۔ اگر آپ مینجمنٹ کی بات کریں، اگر آپ اشرافیہ کی بات کریں تو ان کے مفادات پاکستان میں یا اسلام کے ساتھ وابستہ نہیں ہے۔ غیر مسلم، نان مسلم، اینٹی مسلم سٹیٹس کے اندر ان کے تمام تر سٹیکس موجود ہیں، وہ بھی اپنا اس طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے حکمران وہ لوگ ہیں جو مغرب کے غلام ہیں، یعنی ان کا غلام ہمارا حکمران۔ تو جب ان کا غلام ہمارا حکمران ہوگا تو وہ اسلام کو، مسلمانوں کو کیسے فائدہ پہنچا سکے گا؟ اگر آپ ہمارے پیرنٹس کو لے لیں تو وہ اپنے بچوں کو اس لیے تیار کرتے ہیں کہ اسے اچھی نوکری کیسے مل سکے گی، یہ اپنی معیشت کو، اکانومی کو کیسے بہتر کر سکے گا، مجھے زیادہ سے زیادہ آسانیاں کیسے پرووائڈ کر سکے گا۔ اس میں امت مسلمہ، مسلمانوں کا وجود، مسلمانوں کی ترقی، مسلمانوں کی نشت ثانیہ، اللہ کا نظام اور اس کے نظام کا نفاذ آپ کو کہیں پر بھی نظر نہیں آئے گا۔ جب یہی کچھ آئے گا تو پھر کون اپنا کردار ادا کرے گا؟ اب باقی بچ جاتا ہے دینی طبقہ۔ اگر دینی طبقے کی بات کریں تو اللہ ماشاء اللہ چند لوگوں کو نکال دیں، کیا یہ سب کے سب مسلک کی منافرت پھیلانے میں تو ملوث نہیں ہے؟ میں کئی سیمینارز میں ایک سوال کیا کرتا ہوں کہ کیا آپ میں سے کسی نے عالم دین دیکھا ہے؟ کچھ لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ میں سوال ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں عالم دین کی بات کر رہا ہوں، چند ہاتھ نیچے ہو جاتے ہیں۔ میں پھر پوچھتا ہوں، میں عالم دین کی بات کر رہا ہوں، دو چار ہاتھ پھر نیچے ہو جاتے ہیں۔ میں پھر پوچھتا ہوں تو چند ہاتھ کھڑے رہتے ہیں۔ اب میں ان سے پوچھتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جسے آپ عالم دین سمجھتے ہیں، یہ بتائیے وہ عالم دین ہے کہ عالم مسلک ہے؟ اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عالم مسلک ہوتا ہے۔ تو اب ہم تو دین سیکھنے کے لیے آئے تھے، ہمیں دین کے نام پر مسلک پڑھایا جانے لگ گیا۔ بھی ضروری تو نہیں کہ چاروں اماموں کے آپ کیا ان سب کی رائے میں سے جو کمبائن چیزیں ہیں انہیں فالو نہیں کیا جا سکتا؟ انہوں نے کہا نہیں، ایک کو ماننا ہے تو باقی تین کی نفی کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ فرقہ وارانہ سرگرمیوں کو اتنا عروج دیا گیا اور چھوٹی چھوٹی فروئی اختلافات کو اتنا پھیلا دیا گیا کہ لوگ ایک دوسرے پہ لڑنے مارنے پر آ گئے۔ دینی طبقہ یہاں تک پہنچ گیا کہ انہوں نے ووٹ کی عظمت، ووٹ کی شرعی حیثیت بیان کرنے کے لیے گفتگو کرنی شروع کر دی، حالانکہ ووٹ کس نظام میں دینا ہے؟ آپ نے ووٹ اپنے نظام باطل کے لیے دینا ہے۔ تو انہوں نے لوگوں کا مائنڈ ایسا سیٹ کر دیا اور ہم سب نے مل کر اجتماعی طور پہ اپنا حصہ ڈالا۔ سوری ٹو سے بٹ وی آر آلسو